ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، اس وقت سے ملتا ہے ہمیں شہادت کا سبق جب ماں کی گود میں دودھ پیا کرتے ہیں۔ آزادی کی جد و جہد کا وہ منظر کہ جب پاکستان کی سرزمین کو کئی لاکھ مسلمانوں کے لہو سے پاک کر کے حاصل کیا جاتا ہے، کہ یہ پاکستان جس کی تاریخ کو میں نے اور آپ نے اپنے لہو کے قطروں سے لکھا ہے، کہ نہ جانے کتنے ہی شہیدوں نے اپنا لہو نچھاور کر کے اس وطن کو حاصل کیا ہے، کہ میری ماؤں نے آنکھوں کے اجالے دے دیے جس کو، میری بہنوں نے افشاں کے ستارے دے دیے جس کو، جسے بخشا ہے زخموں نے لباس مشک بو اپنا، شہیدوں نے نچھاور کر دیا جس پر لہو اپنا، رفیق جانے جہاں میں جس طرح ایمان زندہ ہے، وہ پاکستان زندہ تھا، وہ پاکستان زندہ ہے۔ اور اسی طرح جناب صدر 1965 کی جنگ میں اس وطن کے چیالوں نے امن و سلامتی کی عزم کو لے کر وطن کی خاطر وطن کے دشمنوں کو خاک پہ ملا دیا، کبھی اعتزاز حسن کی صورت میں کہ جس نے، کبھی امامہ آیا جانباز کی صورت میں کہ جس نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 ہتھیاروں کو گرا کر ان پر خوف و لرز طاری کر دیا، تو کبھی کیپٹن کرنل شیر خان کی صورت میں، تو کبھی راشد مناس کی صورت میں کہ جنہوں نے اپنے سینے پر بم باندھ کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں لیکن میں اپنے دشمن کو مزہ چکھا کر رہوں گا۔ اور اسی طرح جناب صدر 1965 کی جنگ میں ہمارے دشمنوں نے یہ بات بڑے فخر سے کہی تھی کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، لیکن سلام ہو ہمارے وطن کے ان جانباز سپاہیوں پر جنہوں نے انہیں ناشتہ تو کیا ایسا لنچ کرایا کہ شاید کہ وہ اس لنچ کو کبھی نہ بھولیں گے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید کے لہو کا ایک ایک قطرہ، اس قطرے کی ایک ایک سرخی چیخ چیخ کر یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ ایک قطرہ لہو کا قطرہ، وہ ایک قطرہ جو لہو کا قطرہ تھا تیرے سینے سے بہ رہا تھا، وطن کی مٹی میں ہوگی شامل، یہ اعلان کر رہا تھا کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے تم بھی لہو کا قطرہ نچھاور کرنا، تو یہ جان رکھنا کہ تم سے پہلے بھی کچھ مسافر لہو کا دریا بہا گئے ہیں، وہ مر کے بھی جی رہے ہیں، نشان حیدر جو پا گئے ہیں اور دشمن کو ابد کی نیند سلا گئے ہیں، کیونکہ شہید کی موت قوم کی حیات ہے۔ صدر علی وقار، میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے وطن کے ان جانباز سپاہیوں پر جو وطن کی خاطر لبیک کہتے ہوئے اور فضا میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے ہوئے وطن کے لیے اپنا لہو نچھاور کر کے اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی اعتزاز حسن کی صورت میں کہ جس نے قوم کے مستقبل کو تباہیوں سے بچا لیا، تو کبھی 130 ننھے شہیدوں کی صورت میں جو آرمی پبلک اسکول میں خود تو شہید ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دوست بچے دوبارہ اسی اسکول میں تعلیم حاصل کر کے یہ دشمن کو پیغام دیتے ہیں کہ مجھے خود بھی پڑھنا ہے، اپنے دوستوں کو اور دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ شکریہ۔